بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا تفتیش کے دوران ڈراپ سین ہو گیا۔ افغان حکومت کی جانب سے سفیر واپس بلانے کے فیصلے پر پاکستان کا رد عمل۔ افغان سفیر کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا تفتیش کے دوران ڈراپ سین ہو گیا۔ اس ویڈیو کی مزید تفصیلات ابھی جاری ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پیارے سے ہاتھوں سے اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کر دیں اور کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کا تفتیش کے دوران ڈراپ سین۔ سفیر کی بیٹی کا اغوا کار کی جانب سے موبائل چھیننے کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ لڑکی اپنے پہلے دیے گئے بیان سے بھی مکر گئی۔ تفتیش کے دوران کسی سوال کا تسلی بخش جواب بھی نہ دے سکی۔ تفصیلات کے مطابق نجی ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ کے مطابق تفتیشی ٹیم نے افغان سفیر اور ان کی بیٹی سے ملاقات کی، جس میں وقوع سے متعلق سوالات کیے گئے۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکی، کیونکہ پہلے اس نے بتایا کہ وہ اسلام آباد کے قریب تہذیب تک گئی تھی، بعد ازاں وہ مکر گئی۔ افغان سفیر کی بیٹی کسی علاقے کی نشاندہی بھی نہ کر سکی۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کے بیان پر کیمرے چیک کر کے نقشہ بنایا گیا۔ متاثرہ خاتون یہ نہیں بتا سکی وہ اپنے گھر سے کہاں گئی۔ تفتیشی افسر کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کو ڈراپ کرنے والی گاڑی کی شناخت کر لی گئی۔ F9 سے لڑکی کو لے جانے والے ڈرائیور سے بھی سوال و جواب کیے گئے، جس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو 5:30 پر دامن کو سے لیا تو لڑکی نے F9 میں واقع پارک جانے کا کہا۔ ذرائع تفتیشی ٹیم کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی نے بتایا تھا کہ اغوا کار اس کا موبائل فون لے گئے ہے، جبکہ CCTV فوٹیج میں لڑکی کے پاس موبائل موجودگی کا پتہ چلا، جس پر اگلے روز اس کا موبائل تحویل میں لیا گیا تو اس نے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کے موبائل فون کا فورانسک کرایا جا رہا ہے۔ لڑکی اپنے گھر سے نکل کر ایک ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور سے بھی سوال و جواب کیے گئے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو G7 کھڈا مارکیٹ پر اتارا۔ تفتیشی افسران کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کئی ٹیکسیوں میں سفر کر کے مختلف مقامات پر پہنچی۔ کھڈا مارکیٹ سے لڑکی کسی ٹیکسی میں گئی، اس کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ جبکہ صدر بازار راولپنڈی میں افغان سفیر کی بیٹی کی نقل و حرکت کی چھان بین جاری ہے۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی جہاں جہاں گئی اس کی جیو فینسنگ مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ تحریری درخواست پر واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے اسلام آباد سے اپنے تمام سفارتکاروں کو ملک واپس بلا لیا ہے۔ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا اور تشدد کا معاملہ۔ افغان صدر اشرف غنی نے اسلام آباد سے تمام سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیے گئے ایک ٹویٹ میں افغان میڈیا چینل نے افغان صدر مملکت کے مشیر وحید عمر کے بیان کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے اسلام آباد سے اپنے تمام سفارتکاروں کو ملک واپس بلا لیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کا کیس 72 گھنٹے میں حل ہو جائے گا اور جلدی تمام تر تفصیلات سامنے آ جائیں گی کہ اس معاملے میں کون ملوث ہے۔ ابتدائی طور پر 3 ڈرائیور سے تفتیش مکمل کر لی گئی۔ واقعے کی FIR بھی درج ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 16 جولائی کو اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور یہ کیس 72 گھنٹے میں حل ہو جائے گا۔
اب تک کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی اور ٹیکسی سے کھڈا مارکیٹ پہنچی۔ جیسے جیسے تحقیقات کر رہے ہیں کڑیاں مل رہی ہیں۔ افغان سفیر کی بیٹی کے کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جانے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اغوا کاروں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے کیس کو بہت اچھالا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ افغان سفیر کی بیٹی کے کیس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے واقعہ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر وفاقی دارالحکومت میں افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا اور تشدد کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ کوسار میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ علی ہیل کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں اغوا، تشدد اور دھمکیاں دینے کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں لڑکی نے اپنے بیان میں بتایا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی میں سوار ہو کر شاپنگ کرنے گئی۔ واپسی پر ایک اور ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی رک گئی اور اچانک ہی ایک شخص آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نامعلوم شخص نے تشدد کرنا شروع کیا، جس کے باعث میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو گندگی کے ڈھیر پر تھی۔ گھر کی بجائے پارک چلی گئی اور والد کے آفس عملے کو بلایا اور وہ مجھے گھر لے گیا۔